قرآن خوب کردار سازی کو بیان کر رہا ہے. جب جوانوں کا ذکر کرتا ہے، خوب بنی اسرائیل میں ایک جوان ہے جس کا نام علیہ یاسین ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت جب انہوں نے کہا وہ خدا پرست ہے، اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، باقاعدہ اسے پھر مارا گیا، اور بہرحال اس کے ساتھ جو اسے مار دیا گیا. تو یہ طاقت جوانی کے اندر جب تک ہدف نہیں ہو، اسٹیبلٹی، رکاوٹ نہیں آ سکتی. اب آپ گھر سے نکلیں، آپ کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے، آپ کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ہدف ہی نہیں ہے زندگی میں. جب آپ کچھ گھنٹوں کے لیے ابھی آپ اپنے گھر سے آئے، دور سے آئے، قریب سے آئے، بس پہ آئے، بائک پر آئے، گاڑی پر آئے، پیدل آئے، لیکن آپ کا ہدف ہے نا کہ ہم یہاں سے نکلے ہیں، ہم نے یہاں پہنچنا ہے، یہ ہدف ہے. یہ ہدف پورا کیا پھر آپ نے واپس جانا ہے. اب کتنے گھنٹے کا ہوا جو بھی آپ، تو چند گھنٹے کا سفر آپ نے با ہدف کیا. اب یہ الگ بات ہے میرے جیسا نکما طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہو جو آپ کے ہدف کو خراب کر دے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ اچھا طالب علم ہو تو کم از کم آپ با ہدف یہاں سے جائیں. اب جب تھوڑی دیر کے لیے آپ بغیر مقصد کے نہیں موو کر رہے، تو یہ آپ کی جو زندگی ہے ظاہری، یہ بغیر مقصد کے ہے، یہ بغیر ہدف کے ہے، اور اس میں آپ اپگریشن نہیں کر رہے. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ بولیں کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، پڑھائی میرا ہدف، یہ میرا ہدف. یہ دیکھیں، یہ دنیا کے جو سسٹم ہے یہ بہت اچھے ہیں، ان کو آپ نے اور بہتر کرنا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کریں، بہتر سے بہتر اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھیں. لیکن اصل مقصد بندگی ہے، اصل مقصد خدا کی عبودیت ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنی جوانی میں دنیا سے چلے جائیں تو آپ خدا سے کیا بولیں گے؟ پروردگار تو نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا، میں بوڑھا ہوتا تو تیری بندگی کرتا، ابھی تو میں جاب کر رہا تھا، ابھی تو میں یہ کر رہا تھا. ایسا نہیں ہے ذہن محترم. کربلا ہر لمحے میں بندگی ہے. بچہ بھی ہے تو بندگی ہے، بزرگ بھی ہے، بندگی. اصل ہدف بندگی. اس بندگی کے لیے میری کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے؟ اس بندگی کی طرف میں بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا؟ قرآن یہی دعوت دے رہا ہے کہ تم بندگی کی طرف بڑھو، عبودیت کی طرف. جب تم بندگی کی طرف آؤ گے تو خدا تمہارے سامنے کائنات کو مسخر کر دے گا، کھول دے گا. جب تمہارا ارادہ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، تو خدا تمہارے لیے بند سے بند دروازے کھول دے گا. جوانی، حضرت یوسف، 7 دروازے بند ہیں، سامنے زلیخا ہے، زلیخا اپنا تقاضا کر رہی ہے. وہ مصر آسان نہیں ہے، مصر کا وہ دور، اس میں زلیخا کا کردار، اور اس میں 7 دروازے بند. زبان زد عام پر زلیخا کی زیبائی اور حسن اور جمال لوگوں کو پتا تھا. 7 دروازے بند ہیں، مگر حضرت یوسف نے اپنی عین جوانی میں کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. ہدف اللہ کے وہ نبی ہیں. تو کیا کہا؟ یوسف گھوم جاؤ، بند دروازے خدا نے کھول دیے. ہو اگر ہم بھی خدا کی خاطر اگر کسی گناہ سے نگاہوں کو جھکا لیں تو خدا ہمارے لیے بھی بند دروازوں کو کھول دے گا. اور یہ جوان خوب اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا، کیونکہ اس کا مقصد نہیں، ہدف نہیں ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، رات کو بیٹھا ہوا ہے، رستے میں چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کبھی انسٹاگرام ایک ختم، دوسرا اس کا پیج، اس کا پیج، یہ ختم ہوا ٹک ٹاک شروع ہو گیا، وہ ختم ہوا دیکھ یہاں رہتے ادھر دیکھنا شروع کیا، ادھر دیکھنا شروع کیا، یوٹیوب، فیس بک. وہ تو مصیبت ہے بھائی. جتنا اپنے آپ کو اس پہ چھوڑو گے برباد کر دے گا. یہ تو کنواں ہے، یہ تو تمہارے کردار کو کھا جائے گا، برباد کر دے گا. آج کا جو ہائبرڈ وار سسٹم ہے یہ تو تمہارے لیے تو منتظر بیٹا. یہ تو اصل یہ تو جس طرح مچھلی کے لیے کانٹا ڈالا جاتا ہے، اس سسٹم نے کانٹا ڈالا ہوا ہے. ایک دفعہ آؤ تو صحیح، کلک تو کرو، پھر دیکھو میں تمہیں کہاں لے کے جاتا ہوں. کیسے بچیں گے؟ جب آپ اپنی زندگی کی ہدف بندی کریں گے. اتنے گھنٹے سوشل میڈیا ہے،
اتنے گھنٹے کتاب پڑھنا ہے، اتنے گھنٹے ایجوکیشن ہے، اتنے گھنٹے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اتنے گھنٹے گھر میں ٹائم دینا ہے، اتنے گھنٹے آزادی. خوب زندگی کا ادب ہونا چاہیے. جو جتنے لوگوں کی ہم باتیں سنتے ہیں ظاہری طور پر، جو لوگ ہیں بہرحال ظاہری طور پر جو کامیاب لوگ ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں کو ایسے نہیں لے کے چلتے، ہر کسی کا اپنی زندگی کا. اور وہ جو الہی نظام کے لوگ ہیں ان کا لمحہ لمحہ خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے غفلت نہیں کرتے. یہاں ذرا سی غفلت ہوئی شیطان نے دبوچ لینا ہے.